تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی پہلی شب ہے اور ہم پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں درس تراویح۔ جس طریقے سے رمضان شریف کی تاریخیں بدلتی جائیں گی انشاءاللہ، اسی تاریخ کے مطابق اسی پارے کا وہ کچھ خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ رمضان شریف کا پربہار مہینہ، برکتوں اور رحمتوں والا، اور اس مہینے میں بطور خاص جہاں مسلمان وہ روزے کی عبادت کی ادائیگی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہیں پر نمازوں کا بھی ایک ذوق شوق بڑا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ تلاوت کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، بالخصوص اس پارے کے حوالے سے ہر روز سوا پارہ وہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ عام طور پر مساجد کے اندر جو 27 روزہ ختم قرآن شریف کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں سوا پارہ تلاوت ہوتا ہے۔ تو ہم ایک ایک پارے کا خلاصہ ہر اس تاریخ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمتوں میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں گے تو بہت سی انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق باتیں سیکھنے سمجھنے کو ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف میں باقاعدہ جبریل امین علیہ السلام ان کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ دور کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، پھر جبریل امین آپ کو سناتے تھے۔ سبحان اللہ، رمضان شریف ہو، پھر قرآن کا دور ہو، آج بھی اسی دور کو یاد رکھتے ہوئے الحمدللہ حفاظ کرام جنہوں نے تراویح سنانی ہوتی ہے، وہ باقاعدہ ایک دوسرے کو سنا سنا کر اپنی منزلیں مضبوط کرتے ہیں اور تراویح کی نماز کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اور رمضان کا تعلق بھی بڑا پیارا اور گہرا تعلق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن اور رمضان یہ دونوں کا ایک گہرا تعلق ہے۔ رمضان کا تعارف بیان ہوا تو کہا اس میں قرآن نازل ہے، رمضان وہ کہ جس میں قرآن نازل کیا۔ اچھا، پھر رمضان ہی وہ ایک مہینہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جس کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے، رمضان، یہ قرآن میں باقاعدہ، اور کسی مہینے کا نام نہیں ہے، نام صرف رمضان شریف کا ہے۔ اور رمضان کے تعارف کی بات ہو تو اللہ پاک نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہاں بات کریں کہ قرآن کب نازل کیا تو وہ رمضان شریف میں وہ جو ایک خاص رات لیلۃ القدر ہے، اللہ نے قرآن اس میں نازل فرمایا۔ اور وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، فضیلت والی ہے، شان والی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان شریف کے ایام، دن بھی مبارک، راتیں بھی مبارک، اور پھر اس کا بطور خاص آخری عشرہ ہو اور اس میں بھی طاق رہتے ہیں، یہ پورا مہینہ ہی برکتیں اور رحمتیں وہ لوٹائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کا ادب احترام بھی نصیب فرمائے اور کثرت سے عبادات بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے بکثرت نام ہیں اور ان میں بطور خاص 6 نام ایسے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ قرآن یہ مشہور ہے۔ قرآن پاک کو قرآن تو کہتے ہیں، قرآن کا ایک نام برہان، ایک نام فرقان، ایک نام کتاب، ایک نام مصحف، ایک نام نور۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے 6 اسماء مبارکہ جو مشہور ہیں۔ ویسے قرآن کے کئی نام اور بھی ہیں، اور یہ ناموں کی کثرت یہ ایک خاص شرف پر دلالت کرتا ہے۔
یعنی کثرت سے نام ہم دیکھتے ہیں، اللہ پاک کے نام بکثرت ہیں، ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بکثرت ہیں، اور پھر ان میں بطور خاص وہ مشہور ہوتے ہیں کہ جن کو شہرت ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو کھولیے تو عموماً ہمارے یہاں شروع کے ابتدا میں جو جلد ہے، گتہ ہے، اس پر اسماء الہی اللہ پاک کے نام مبارک وہ 99 لکھے ہوتے ہیں۔ آخر میں جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک 99 وہ لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی حصر نہیں ہے، یعنی اسی میں نہیں ہے کہ بس یہ اتنے ہی ہیں، ان میں بہت وسعت ہے۔ تو اسی طرح قرآن کے بھی نام وہ بہت زیادہ ہیں، یہاں پر جو بطور خاص ذکر کیے وہ شہرت یافتہ ناموں کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 86 یعنی 86 صورتیں یہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ان میں سے 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ 28 مدنی ہیں اور 86 یہ مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو کچھ ہجرت سے قبل نازل ہوا اسے مکی صورتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوا اسے مدنی صورتوں کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب مکی صورتوں کے اندر تعداد زیادہ ہے، اور وہ عرصہ بھی ایک طویل، یعنی 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مکی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد 13 سال بنتے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال 53 ایئرز آپ علیہ السلام نے یہ مکہ مکرمہ میں گزارے، یعنی آپ کی ولادت بھی وہیں ہوئی، 40 سال عمر مبارکہ ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد 13 سال پھر آپ کی مکی زندگی ہے، اور بعد کے 10 سال ہجرت کے بعد کی یہ مدنی زندگی ہے۔ تو 86 صورتیں وہاں یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، اور 28 صورتیں یہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو یہ باتیں ناظرین اکرام ضمناً میں نے عرض کی قرآن کے ایک تعارف کے حوالے سے، اور ہمیں یہ لگاؤ ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی کریں، بالکل تلاوت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے مانگنے سے مشغول رکھا، یعنی وہ قرآن میں مشغول رہا، یعنی دعا نہ مانگ سکا، قرآن میں مشغول رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے میں اسے مانگنے والوں سے بہتر عطا فرماؤں گا۔ بظاہر دعا نہیں مانگی لیکن قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن میں مشغول گئے، اللہ عام لوگوں کو جو دعا مانگنے والے ان سے بہتر اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ دعا بھی عبادت ہے، ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، مگر قرآن میں اپنی مشغولیت اللہ بن مانگے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر وہ ایسے ہی ہے، اللہ فرماتا ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ رب تبارک و تعالی خالق و مالک، یعنی یوں فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں وہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ پیدا فرمانے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری کائنات سب لوگ اسی کے محتاج ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی فضیلت جیسے مخلوق پر ہے، فرمایا کلام اللہ کی فضیلت ایسے دوسرے کلاموں پر ہے۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین اکرام اپنے آج کے پارے کے اس خلاصے کی طرف۔ یہ ہمارا پروگرام ایک بڑا لمیٹڈ پروگرام ہے، اس میں 25 منٹ تک تقریباً ہماری گفتگو رہے گی، اور 25 منٹ میں پورے پارے کا خلاصہ بیان ہونا وہ تو قدر مشکل ہے، لیکن اس کے اہم ترین مضامین پر انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ یہ اقوال بھی موجود ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ قول بھی ہے کہ یہ دونوں جگہ نازل ہوئی، یعنی مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ منورہ میں بھی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا ایک نام السبع المثانی، یہ سبع مثانی کیوں نام ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ بار بار چونکہ پڑھی جاتی ہے، نمازوں میں بھی ہر رکعت میں یہ پڑھی جا رہی، اور ایک یہ کہ اس کا نزول ایک بار مکہ مکرمہ میں اور ایک بار مدینہ منورہ میں۔ ویسے اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں، اس سورہ مبارکہ کا فاتحۃ الکتاب یہ بھی نام ہے،
یعنی چونکہ قرآن مجید کے شروع میں سب سے ابتدا میں ہے تو اس لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحمد بھی ہے کہ اس کے ابتدائی کلمات، پہلی آیت مبارکہ وہ الحمد شریف پر الحمد للہ رب العالمین یہ موجود ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ دعا ہے، یعنی ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ایک دعا ہے سیدھی راہ پر چلنے کی، استقامت کی، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، تو یہ نام اس کا سورۃ الدعاء بھی ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کو سورۃ الشفاء بھی کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے شفا نصیب بھی ہوتی ہے۔ یہی سورہ مبارکہ جسے ام القرآن، ام الکتاب بھی کہا گیا، کیونکہ قرآن پاک کی اصل، جی ہاں، یہ بیان کیا گیا کہ اگر قرآن کے پوری مجموعی اعتبار سے جو اس کا کہیں نا خلاصہ کیا ہے، قرآن کیا پیغام دیتا ہے، تو ان معنوں کے اعتبار جائیں تو سورہ فاتحہ کے اندر پورے وہ مضامین موجود ہیں، اور اس لیے اس کو ام القرآن، قرآن کی اصل یہ فرمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ آپ کو اللہ پاک نے جو 2 نور عطا کیے ہیں اس کی مثل وہ کسی اور کو نہیں عطا ہوئے، یعنی کسی اور نبی کو نہیں عطا ہوئے۔ وہ 2 نور کون سے؟ فرمایا ایک وہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، یہ ایسے نور ہیں جو اللہ نے آپ کو ہی عطا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ یہ وہ مبارک صورت ہے کہ حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ اسے میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے آدھی صورت میرے لیے، آدھی صورت میرے بندے کے لیے۔ وہ کون سی آدھی صورت کہ جس میں آدمی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ آیات ہیں کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کی شان کے لیے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، رب کو رحمان رحیم پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے استعانت چاہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان اور حمد اور رب کی قدرت کو، رب کی رحمت کو وہ ان آیات مبارکہ کے اندر وہ پکارا جاتا ہے، اور اس عبادت کا ایک اقرار ہم کرتے گئے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ حقیقی طور پر مالک، مختار، دینے والا، عطا فرمانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، رب نہ چاہے تو ایک درخت کا پتا حرکت نہیں کر سکتا، رب نہ چاہے تو ایک ریت کا ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں اڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی قادر مطلق وہ اللہ کی ذات ہے، جس کو بھی کوئی منصب، جس کو بھی کوئی طاقت، جس کو بھی کوئی شرف ملا ہے تو وہ رب کی عطا سے ملا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات وہ حقیقی طور پر مالک ہے، مختار ہے، رب کسی کا محتاج نہیں، رب کسی کا محتاج نہیں۔ سارے نبی، سارے ولی، سارے صحابہ، سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ کے محتاج، رب کسی کا محتاج نہیں، رب کسی کا محتاج نہیں۔ رب تبارک و تعالی جو چاہے کرے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہاں لوگوں سے سوال ہوں گے، لوگوں سے پوچھا جائے گا، مگر رب تبارک و تعالی سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہ ایسا قادر مطلق ہے، جس کو بھی کوئی طاقت اور اختیار ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ یہ باتیں اس لیے ضروری کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہی آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ حصہ کوئی لے کر کبھی معاذ اللہ کوئی انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بات کر لیتا ہے اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو توہین امیز ہوتی ہیں، یا ان کی شایان شان نہیں ہوتی، یا ان کے عدم اختیار پر اس چیز کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب یہ آیت مبارکہ یہ صحابہ نے بھی پڑھی اور سیکھی سمجھی، کس سے سیکھی سمجھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور سمجھی ہے، یہ صحابہ نے سمجھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ اگر کہیں پانی کی قلت ہے تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں، حضور علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے،
آپ ان کے لیے پانی کا اہتمام فرما لو، اپنے مبارک ہاتھ کو آگے کرتے گئے اور اللہ پاک ان انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ کوئی بیمار آ رہا ہے، کسی کی آنکھ نکلی تو وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہا ہے، کچھ اور پریشانیوں میں پنڈلی ٹوٹ رہی ہے، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہا ہے، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنا لعاب مبارک کہیں لگاتے ہیں، کہیں دعائیں فرماتے ہیں، اللہ انہیں یہ عطا فرماتا ہے اور وہ شفا یابی انہیں نصیب ہو جاتی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، اس حصے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام سے یا اللہ کے نیک بندوں سے، اولیاء سے مدد چاہے تو وہ اس آیت کے برعکس جا رہا ہے، اس آیت کے برخلاف جا رہا ہے۔ یہ بالکل غلط سوچ اور غلط عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو انداز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو کہ بکثرت احادیث طیبہ کے اندر اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ خود فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جو ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کہ وہ مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کرتے ہیں، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، اور وہ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ خود آپ یہ کرتے، مردوں کو زندہ، جو برس کے مرض میں مبتلا ہیں، ہاتھ پھیرتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہ ان کے بالکل جلدوں کو شفا یاب کر دیتا، صحیح سلامت کر دیتا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے۔ انہوں نے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو پتہ چلا کہ جو نفی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ کوئی اگر معاذ اللہ کسی نبی کو، فرشتے کو اگر بذات مانتا ہے تو یہ تو پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کہ کہے کہ نبی اور فرشتے یا کوئی ولی یہ بذات مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر ہی مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر ہی یہ اختیار رکھتے ہیں، تو یہ تو عقیدہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی نہیں۔ ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی، ملائکہ، فرشتے اور ولی، ان کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے، وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے، اور یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جس کی پہلی ابتدائی آیتیں، یہ اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کی حمد ہے۔ الحمدللہ، بندہ یہ تعریف کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ، سبحان اللہ۔ بندہ تعریف کرتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ کون ہے اللہ؟ الحمدللہ رب العالمین، جو سارے عالمین کو پالنے والا ہے، ان کا مالک ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا جو کچھ ہے عالم، اور پھر عالم یہ مختلف ہیں، یعنی کئی ہیں۔ یہاں پہ عالمین کہا ہے کہ سارے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، یہ سب کا پالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنا تعارف فرمایا تو الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کا تعارف وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، عالمین کے لیے رحمت۔ تو یہ سورہ مبارکہ آدھی صورت اللہ کے لیے، اور آدھی صورت فرمایا یہ میرے بندے کے لیے۔ حدیث قدسی ہے نا کہ آدھی میرے لیے، آدھی میرے بندوں کے لیے۔ اب وہ آدھی بندوں کے لیے کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ بعض تراجی میں یوں آپ پڑھیں گے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے، دیکھ تو چکے ہیں، اسلام کا راستہ ہے سیدھا راستہ، اور اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اسلام عطا فرمایا ہے، اب چلنے کی دعا مانگو، اس پر اب چلنے کی دعا مانگو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تیرے انعام ہوئے، جن پر تیرے انعام ہوئے، ان لوگوں کے راستوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرے انعام ہے ان کے راستوں پر چلنے کی تو توفیق عطا فرما، لیکن وہ جن پر تیری ناراضگی ہے ان پر نہیں، اور جو بھٹکے ہوئے ان پر بھی نہیں، نہ کہ وہ کہ جن پر جو تیری ناراضگی جن پر ہے اور جو بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں۔ گویا کہ نمازی نماز میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے، اللہ میں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلا، انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلا۔ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اسلام کا وہ سیدھا راستہ ہے
جس پر حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار، حضرات اولیاء کرام، بزرگان دین جس پر تھے، وہی راستہ اسلام کا راستہ ہے، وہی راستہ حقیقی معنوں میں صراط مستقیم ہے، جس پر صحابہ، اولیاء اور آج تک جو قائم ہے اس پر الحمدللہ اہل سنت وہ ہیں کہ جو صراط مستقیم پر ہیں، کیونکہ تمام کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، آپ ان کی ڈیٹیل پڑھیے، سب کچھ پڑھیے، وہ سارے کے سارے الحمدللہ اہل سنت میں ہیں، اہل سنت میں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں کہ پوری کی پوری امت گمراہی پر جمع ہو جائے۔ فرمایا جب تم اختلاف پاؤ، اختلاف دیکھو تو سواد اعظم سب سے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ، سب سے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج دنیا میں آپ سرچ کر لیجئے، آپ تحقیق کر لیجئے، بکثرت جو ہیں یعنی سواد اعظم جو ہیں وہ اہل سنت ہے، سواد اعظم وہ اہل سنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اسی صراط مستقیم اہل سنت میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور یہ مانگنی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم عطا فرما۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ فاتحہ جس کا میں نے کچھ خلاصہ عرض کیا، کیونکہ پہلے پارے کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی سب سے وہ بڑی سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ بھی ہے۔ بقرہ عربی زبان میں یہ کہتے ہیں گائے کو، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ ایک تفصیلی واقعہ گائے کا موجود ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ ہوا۔ قرآن مجید کی جو سورتوں کے نام ہیں وہ انہی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کی مناسبت، موافقت، یعنی کسی خاص وجہ سے اس میں ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے وہ نام مبارکہ وہ مقرر ہوئے۔ تو یہاں سورہ بقرہ کا جو نام ہے وہ اسی بقرہ کی نسبت سے یہ مقرر ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں بھی عبادت کرو۔ گھر میں آدمی نفلی نماز پڑھتا ہے، گھر میں اور عبادات کرتا ہے، فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آگے ارشاد فرمایا اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سورہ بقرہ کے اندر بطور خاص اگر ہم بات کریں تو شروع کے اندر متقین اور ان کے اوصاف بیان کیے، منافقین کا ذکر ہے، کفار کا ذکر ہے، اور جن کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہریں لگ چکی ہیں، یعنی جو ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کا ذکر، اور پھر منافقین کے مختلف انداز احوال کہ مومنوں کے پاس آئیں تو ان کے انداز کچھ اور، ایمان والوں کے سامنے آتے ہیں تو انداز کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب اپنے ان لوگوں کے ساتھ منافقین یا کفار سے ملتے ہیں انداز بالکل برعکس ہوتے ہیں، پھر وہ انداز بالکل برعکس۔ تو ان کے احوال بھی اللہ نے بیان فرما دیے اور ان کی صفات کو بھی بیان کیا اور ان کی مذمت بھی فرمائی۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اسی پارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کی حقانیت کو واضح کرتے ہوئے، وہ قرآن جس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور وہ ایک چیلنج کفار سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو پھر لے آؤ اس کی مثل، ایک صورت ہی بنا کر لاؤ، قل فاتوا بسورہ، ایک لاؤ اس کی صورت۔ یہ قرآن نے کئی جگہوں پر یہ چیلنج کیا ہے، یعنی ایک مقام پر پورے قرآن کے حوالے سے، پھر ایک جگہ پر 10 صورتوں کے حوالے سے، پھر اس میں ایک صورت، اور پھر ایک جگہ ایک آیت کے حوالے سے یہ چیلنج فرمایا کہ ایک آیت ہی اس کی مثل لاؤ، تو اس کی مثل کچھ بھی نہ وہ لا سکے، وہ عاجز رہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر وہ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ موجود جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے گائے ذبح کرنے کے حوالے سے کہا، اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر آخر کے اندر جا کر یہ تعمیر کعبہ کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو یہ کوشش کی، اس کا بھی ذکر اسی سورہ مبارکہ میں اور اس پارے میں موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یہ جو الف لام میم قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں ہے، 29، یعنی 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہیں، جن کا معنی مطلب یہ آپ دیکھتے ہیں ترجموں میں یہ ذکر نہیں ہوتا، ان کا کوئی معنی مطلب اس طور پر لفظوں میں نہیں بیان کیا ہوا۔ ان حروف کو یہ متشابہات سے لیا گیا ہے، یعنی جس کی مراد اللہ جانے، اور اللہ کی اطاعت سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی جو چاہ، کیونکہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کلمات جبریل امین لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فہم تو میں سمجھ گیا۔ تو یہ وہ ہے کہ جس کو جبریل بھی ان کے معنی کو نہ سمجھے، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمائے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں متقین کے لیے، متقی تقوی کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو، نفس کو ہر اس کام سے بچانا جس کے کرنے یا نہ کرنے سے آدمی عذاب کا حقدار بن رہا ہو، یعنی کہیں کرنے کا حکم دیا ہے تو نہ کرے تو عذاب، اور کہیں نہ کرنے کا حکم دیا ہے کرے تو عذاب۔ اب اس میں جیسے کفر ہے، شرک ہے، ان سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ ہے، بے حیائی کے کام ہے، ان تمام سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور ان کاموں میں مبتلا ہونا یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح وہ کام جو واجبات فرائض سے کہ جن کو ادا کرنا ہے، وہ نمازیں ہوں، کوئی اور واجبات ہوں جن کے ادائیگی ذمہ لازم ہے۔ اس لیے بعض بزرگ تو یہ اس کو ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں، تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا ہے، جہاں سے اس نے منع کیا تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے۔ اللہ ہمیں یہ تقویٰ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، روزوں کا مقصد بھی تقویٰ ہے۔ قرآن میں لعلکم تتقون یہ بیان کیا ہے۔ ہمیں کما حق ہو یہ روزوں کی عبادات بھی بجا لانی ہے، قرآن بھی پڑھتے رہیں اور قرآن کے معانی پر بھی غور کرتے رہیں، سمجھتے بھی رہیں۔ سمجھنے سمجھانے کا یہ ایک انداز، یہ درس تراویح کی صورت میں انشاءاللہ چند باتیں ہر روز ہم یہاں پر اسی ٹائم کے اندر وہ عرض کریں گے۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا